حضرت مجدد الفسانی آپ فرماتی ہیں، حضرت مجدد پاک، اے عزیز تو جان کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کے چہرے کو تمام اطراف سے موڑ کر صرف اپنے شاخ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت مجدد امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتی ہیں، طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کے چہرے کو، یہ نہیں کہ اپنے ظاہری چہرے کو تو اپنے شیخ کے سامنے ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور دل اس کا کہیں اور کسی اور چیز میں مصروف ہے۔ بظاہر وہ یہ دکھا رہا ہے کہ میں شیخ کے ساتھ کھڑا ہوں، مگر دل اس کا کسی اور کے ساتھ کھڑا ہے۔ بظاہر وہ یہ دکھا رہا ہے کہ میں شیخ کے ساتھ شیخ کی خدمت میں اپنے شیخ کے سارے کام کر رہا ہوں، مگر دل اس کے اپنے ذاتی کاموں میں مصروف ہے۔ ایسا شخص اگر اس نے فیض لیا بھی ہوا ہے تو اس کا فیض ختم ہو جائے گا۔ حضرت مجدد پاک فرماتی ہیں، عزیز تو جان کہ طالب کو چاہیے اپنے دل کے چہرے کو ہر طرف سے سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ کھول دے اور وہ اس کے شیخ کا دروازہ ہو، بس۔ اور جب تیرے شیخ موجود ہیں تو تو جن عبادتوں میں یا جن چیزوں میں تو لگا ہوا ہے، جو کام تو کرنا چاہتا ہے یا تو سوچ رہا ہے کہ میں یہ کام شروع کروں، میں یہ کام کروں، میں اس کام کو کر جاؤں، اور تجھے تو ان کی اجازت کے بغیر نوافل اور ذکر اور اذکار کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کن نفلی عبادتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے جن سے؟ اور یہ مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی، یہ ان کا بیان ہے کہ عزیز تو جان کہ طالب کو چاہیے اپنے دل کے چہرے کو اپنے دل کے چہرے کو، اپنے ظاہر کو نہیں۔ تیرے ظاہر کی اتنی حقیقت نہیں ہے، تو ظاہر کچھ کر رہا ہے اور تیرا دل کچھ اور کر رہا ہے۔ تو شیخ کو کچھ دکھا رہا ہے اور تو پیچھے کچھ اور کام کر رہا ہے بیٹھ کر۔ کہ جب تیرے شیخ موجود ہیں تو اپنے دل کے چہرے کو تمام اطراف سے موڑ کر اپنے شیخ کی طرف متوجہ کر، اور ان کی اجازت کے بغیر تو نوافل اور اذکار میں بھی مشغول نہ ہو۔ نفلی عبادات جتنی ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کے اندر بھی مشغول نہیں ہونا، اپنے آپ کو مشغول نہ کر اگر تو واقعی خالص ہے۔ لیکن اگر کہیں تیرے وجود میں کوئی گندگی آ گئی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن میں عرض کر رہا ہوں، اگر تیرے وجود میں، تیرے دل میں، تیری روحانی، تیرے اس اخلاص میں اور خدمت میں کہیں پر گندگی آ گئی ہے، تو اپنے شیخ سے چیزوں کو چھپائے گا، اور اپنے شیخ کے غیر کے علاوہ اپنے شیخ کے غیر کی طرف کوئی بھی چیز ہے، انہوں نے کہا ذکر اذکار نوافل، اس کی طرف توجہ نہ کر، اپنے آپ کو کلیتاً یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اپنے شیخ کے لیے مخصوص کر، صرف اپنے شیخ کی طرف توجہ کر، بس۔ یعنی جس چیز میں ان کی رضامندی ہے صرف وہ کر، اور کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر نہ کر۔ مگر اگر تم ان سے اجازت ہی نہیں لیتے کسی چیز کی، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ میرے شیخ اس چیز سے راضی نہیں ہے، اس لیے تو چھپ کر رہا ہے کہ تیرے وجود اور تیرے اخلاص اور تیرے خالص پن میں کہیں نہ کہیں کوئی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اپنے آپ کو کلیتاً اس کی طرف متوجہ کر کے بیٹھ جاؤ، بس۔
یہاں تک کہ اس کے حکم کے بغیر ذکر میں بھی مشغول نہ ہو، اور فرض اور سنت کے علاوہ کوئی نماز بھی ادا نہ کر اس کی مجلس میں۔